اس حفظ کی خاطر آئیے اب اس کے بعد اگلے مصاحب شعبہ حفظ کے طالب علم سید ارمان اور سید احمد دیکھ لو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر نماز کی اہمیت اس عنوان پر پیش کریں. سید ارمان سید احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم. وہ سجدہ روح زمین جسے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جسے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کوشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کوشی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پر پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترجمہ: اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا واسطہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہے ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہے ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. کوئی مفتی نماز کے بغیر مفتی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی خطیب نماز کے بغیر خطیب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کی عظمت کی، طبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی. برادران ملت، نماز ہی سے فضیلت ہوتی ہے. کون مفتی، کون شفیع، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا. مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو. حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے. مشکات شریف کے اس صفحے پر دیکھیں، ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے. جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. پر نماز پنچ
گانا، پڑھ نماز پنچ گانا، نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، وما علینا البلاغ۔